पैसे मांगने वाले कंसल्टेंट से बचें, ऐसे कंसल्टेंट से बचें जो खुद कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, जो खुद कभी यूनिवर्सिटी ही नहीं गया। आजकल तो पाकिस्तान से हर कोई भागना ही चाह रहा है। पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स का एक बहुत बड़ा इशू है कि वो बच्चों को एक बड़ा सब्ज बाग दिखाते हैं यूके के बारे में, जो कि हम नहीं दिखाते। और जॉब्स के थ्रू उसको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का बच्चा कहाँ मार खा रहा है कि वो वहां पे जाके किसी से कहेगा मेरी जॉब लगवा दो और उनके पीछे पीछे फिरता रहेगा। तो पहली बात तुम बच्चे से कहते हैं आप बाहर इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम रिलेटिव्स। यूके की तो आजकल हालात बड़े खराब हैं, ब्रेक्सिट के बाद सुना है वहाँ बड़े एहतजाज हो रहे हैं सब कुछ, तो वाई यूके का एक बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तानियों पे, वो ये है कि दे आर एक्सेप्टिंग द गैप ऑफ अराउंड 15 years old। अगर आपकी प्रोफाइल पे आपको 1 साल स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आप समझ जाएं कि आप स्कॉलरशिप वाली प्रोफाइल नहीं रख। जब हम उनको कह रहे थे कि बेटा ये स्कॉलरशिप वाली प्रोफाइल नहीं है, इसमें तुम्हें फी पे करके जानी पड़ेगी, अगर तभी वो बात सुन लेती तो 5 साल वेस्ट ना होते उनके। इसका मतलब एक गरीब आदमी जो जिसका पैसे नहीं हो तो यूके का ख्वाब ही देख सकता है या डंकी के थ्रू ही जा सकता है। देखिए डंकी वाले भी आपसे इतने इलीगल और इलेजिटिमेट पैसे मांगते हैं कि आप डंकी के थ्रू भी नहीं जा सकते। मेरी रिक्वेस्ट है सारे कंसल्टेंट से, प्लीज बच्चों को हार्डशिप्स के बारे में बताएं, उनको इतने सब्ज बाग ना दिखाएं कि वो वहां पे जाके उनको कल्चरल शॉक और फाइनेंशियल शॉक लगे और वो पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए। मैंने अपनी जिंदगी में जो सक्सेस रेशियो देखा है ना, वो जनरली एवरेज स्टूडेंट्स का ज्यादा देखा है एज कम्पेयर टू लाइक स्टूडेंट्स। हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज हमारे साथ हैं जी जवेरिया तारिक। इन्होंने काम कर रही हैं, स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट हैं और इसके अलावा ट्रांसनेशनल एजुकेशन पे काम कर रही हैं। वील हैव मोर डिटेल्स ऑन दिस, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जवेरिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप दोनों ने इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बुलाया, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहे आजकल, या बच्चों को बता ही नहीं रहे कि आपने पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए कैसे जाना है, अगर जाना है तो किस कंट्री में जाना है, क्या सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए वो है कि एवरीबडी वांट्स अ सेकंड पासपोर्ट। हर किसी को लग रहा है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू तो बिल्कुल ही डाउन जा रही है, तो हम एक सेकंड पासपोर्ट ले लें। तो सेकंड पासपोर्ट किस कंट्री का मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, क्या हार्डशिप्स आएंगी उसके अंदर, कितना टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से तो हम ये पॉडकास्ट उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं जो बाहर जाना भी चाह रहे हैं और सेकंड पासपोर्ट भी लेना चाह रहे हैं। आजकल तो पाकिस्तान से हर कोई भागना ही चाह रहा है। देखिए एक्चुअली इस फील्ड में आने का और अपना काम शुरू करने का बेसिक मकसद ही ये था कि मैंने एक चीज़ ठान ली आज से कुछ अर्सा पहले कि जिस बंदे ने भी पाकिस्तान से जाना है ना, और एक सही लीगल राउट से जाना है, एक लीगल तरीके से जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में उसको वो राइट्स या वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जिसका वो हकदार है या जो वो डिजर्व करता है। तो आई एज अ पर्सन एंड माई टीम विल बी प्लेइंग अ वाइटल रोल इन फैसिलिटेटिंग हिम इन द प्रोसेस। सो हम बेसिकली फैसिलिटेटर्स हैं ऐसे लोगों के लिए जो अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, या एज एन इंडिविजुअल सिंगल पर्सन ऑफ द फैमिली बाहर जाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिलीज को सेटल करना चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान के जो आपको हालात तो आजकल पता ही हैं, इकोनॉमी के हालात तो चले एक साइड पे छोड़ दें, बट एक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम भी बहुत हर्ट हो जाती है ना, जब आपको आपके डिजर्विंग, आप जिस राइट्स जो आप डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल रहे, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई बात करने का राइट नहीं है, आप किसी को सही, गलत को गलत नहीं कह सकते, राइट? तो ऐसे लोग भी बाहर मूव करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान से हर कोई सिर्फ इसलिए मूव करना चाह रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है एंड ही वांट्स टू अर्न इन डॉलर्स एंड पाउंड्स। People also want to move because they want a self-identity. They want their self-esteem to be that self-esteem जो उनकी वाकई होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी बाहर भिजवाने में हम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। यही सिर्फ रीजन है या और भी कुछ रीजंस हैं? देखिए रीजंस तो मेन यही दो है कि एक तो वो लोग जो पाकिस्तान में प्रॉपर्ली सेटल्ड नहीं है, जिनको ये लग रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, पैसे नहीं है उनके पास, चले बहुत मुश्किल से वो गुजारा कर रहे हैं, घर नहीं बना सकते, गाड़ी नहीं ले सकते, दे कांट गिव अ रियली गुड लाइफस्टाइल टू देयर चिल्ड्रन। एक तो वो तबका बाहर जाना चाह रहा है। दूसरा वो मिडिल क्लास तबका जो कि जनरली तो हमारी अपर क्लास में मूव करना चाहिए था, बट सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से वापस मिडिल क्लास की तरफ ही धंस रहा है, वो भी बाहर मूव करना चाह रहे हैं। ऑल्दो दे हैव कार्स, they have houses, they are well settled over here, but they really want to move because they want their children to have a second passport. They don't want their... इतना important क्यों है? देखिए सेकंड पासपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारे अपने पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। आपको पता है बहुत सारे कंट्री से लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं पैसे और वापस अपने कंट्री में आ जाते हैं। They are not interested in taking passports. I've met such people. लेकिन जो पाकिस्तानीज जा रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के, they are really interested कि वो डिग्री भी करें,
اس کے بعد پیسے بھی کمائیں اور تب تک رکیں جب تک ان کو پاسپورٹ نہیں مل جاتا یا ان کی آگے آنے والی جنریشنز کو پاسپورٹ نہیں مل جاتا. سو دیٹس the thing which is really bothering me as well as a consultant, but I'm helping people in choosing such certain fields جو ان کو آگے پاسپورٹ تک لے کر جائے. اچھا مجھے بتائیں, زیادہ جو اس ٹائم پاکستان سے باہر جا رہے ہیں ریشو, وہ کیا پڑھے لکھے لوگوں کی ہے یا زیادہ جو ہیں ان پڑھ ہیں, جو بالکل نہیں پڑھے, جو صرف میٹرک کیا ہوا وہ ہیں, یا جو بالکل ہی جنہوں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ کون سے زیادہ لوگ ہیں جو اس ٹائم پاکستان سے باہر جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ہمارے پاس مارکیٹ ہے پاکستان کی باہر جانے والے لوگوں کی, اس کو آپ بائفرکیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ پڑھے لکھے یا ان پڑھ. all sort of people with degrees, without degrees want to move. اب ہر کسی کا گول ڈفرینٹ ہے. جو پڑھے لکھے بچے ہیں میرے پاکستان کے, جو ابھی بڑی بڑی یونیورسٹی سے 4 سال کی ڈگریاں کر کے نکل رہے ہیں, جب آپ ان کو 50,000 روپے کی نوکری آفر کریں گے تو وہ تو یہی کہیں گے نا اپنے پیرنٹس کو کہ جو پیسے ہماری شادی کے لیے رکھے ہیں یا جو پیسے آپ نے گھر بنانے کے لیے رکھے ہیں وہ آپ مجھے دے دیں, میں ایٹ لیسٹ باہر چلا جاؤں. آئی ایم دا ایلڈر سن یا ایلڈسٹ ڈاٹر آف دا فیملی, میں خود بھی سیٹل ہو جاؤں اور اپنے چھوٹے سبلنگس کو بھی سیٹل کر دوں. جب آپ ان پڑھ بندے کو, ان پڑھ بندہ بیچارہ کیا کرتا ہے, اور جاب کرتا ہے پاکستان میں, جب آپ اس کو اس اور جاب کی بھی وہ ویلیو نہیں دیں گے یا وہ پیسے پے نہیں کریں گے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, تو وہ بھی کہے گا کہ یار مجھے زبان نہیں آتی, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن میرے ہاتھ میں اسکل سیٹ تو ہے, تو میں کسی ایسے ملک میں چلا جاؤں جہاں میں اسکل سیٹ کے تھرو پیسے کما سکوں. کس ملک میں سب سے زیادہ پاکستانی جا رہے ہیں اس ٹائم پہ؟ جو ویزا ریشو سب سے ہائی ہے انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں, وہ تو ہمارے پاس یو کے کا ہے. اچھا, یونائٹیڈ کنگڈم از سچ اے پلیس جس کا 98.5% ویزا ریشو ریٹ ہے فار پاکستانی اسٹوڈنٹس جن کا سب کچھ جینوئن ہے. اچھا اسٹوڈنٹس بائی مین وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے یا بیچلرس کمپلیٹ کر لیا ہے, یا وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے؟ ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں کمیونٹی بہت زیادہ ہے جو جانا چاہتی ہے اس ٹائم, تو پڑھے لکھے لوگ, اور آئی تھنک جو انفلیشن سسٹم چل رہا ہے پاکستان کے اندر, ہر بندہ باہر موو آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو کیا ان کا کیا پروسیجر ڈفرینٹ ہوتا ہے, یا ہر بندہ ایز اے اسٹوڈنٹ جا سکتا ہے, یا آج کل کسی اور بھی پروسیس ہے کوئی؟ دیکھیے, باہر جانے کے جو لیجٹ اور لیگل طریقے ہیں نا, وہ 2-3 ہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈنکی لگوا کے تو لوگوں کو باہر بھیج نہیں رہے, ہم بھیجتے ہیں لیجٹ طریقے سے. ٹھیک ہے, اس میں جو سب سے زیادہ لیجٹ طریقہ ہے آپ کو باہر جانا, پھر وہاں پہ کمانا اور پاسپورٹ تک پہنچنا, دیٹ از اسٹوڈنٹ ویزا. دیٹس دا لانگیسٹ راؤٹ. میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ چھوٹا رستہ ہے, اٹس دا لانگیسٹ راؤٹ. ہارڈ شپس بھی بہت زیادہ ہے, لیکن دیٹ از دا لیجٹ اینڈ دا لیگل راؤٹ ٹو گو ٹو اینی ادر کنٹری اینڈ گیٹ یور پاسپورٹ فرام دیئر. میٹرک کا بچہ بھی جا سکتا ہے, ایف ایس سی کا بچہ بھی جا سکتا ہے, او لیولز اے لیولز کا بچہ بھی جا رہا ہے, بیچلرس کر کے بھی لوگ جا رہے ہیں, ماسٹرس کر کے بھی لوگ جا رہے ہیں, ایم فل کر کے بھی لوگ جا رہے ہیں, اور ایون پی ایچ ڈی کر کے پوسٹ ڈاک کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں, کیونکہ پی ایچ ڈی کے بعد ان کو یہاں پہ اچھی نوکری نہیں مل رہی, تو ہم انہیں 1 سال کا پوسٹ ڈاک کرا دیں گے. جب وہ وہاں پہ پوسٹ ڈاک کرنے جائیں گے تو ان کو اچھی جاب اپرچونیٹیز مل جائیں گی. ایٹ لیسٹ وی آر جسٹ اوپننگ اے کائنڈ آف ڈور فار دیم کہ وہ پاکستان سے موو آؤٹ کر جائیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کو اچھی سیلری اور اچھے پرکس ملیں جو کہ وہ اپنی ڈگری پہ ڈیزرو. اچھا صرف اسٹوڈنٹس ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے جانے کا؟ دیکھیں, اسٹوڈنٹس کے علاوہ دیر آر اسپانسرڈ ویزاز آلسو, ان کو آپ کہتے ہیں اسکلڈ ورکر ویزاز. اور اسکلڈ ورکر ویزاز بھی اس ٹائم پہ پاکستانی عوام کے لیے بہت سارے کنٹریز کے اوپنڈ ہیں, بٹ بیکاز دیر آر فیو ifs and buts attached with these skilled worker visas, کیونکہ اس کے اوپر وہی بندہ فال کرتا ہے جس کے پاس ایگزیکٹلی وہ اسکل سیٹ ہے ٹو پرفارم دیٹ اسپیسیفک جاب. اچھا میرا ایک کوشچن ہے, پاکستان میں آج کل بڑا سننے کو مل رہا ہے کہ ورک پرمٹس مل رہے ہیں آپ کو, آپ 70 لاکھ روپیہ دیں, 80 لاکھ روپیہ دیں, 50 لاکھ روپیہ دیں, آپ کو ورک پرمٹ ملے گا, آپ یو کے چلے جائیں گے. تو کیا وہ لیجیمیٹ طریقہ ہے, اور اس پہ کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں پاکستانیز کو؟ تو یو کے کو میں نے اسٹڈی اس لیے کیا, دیکھیں پاکستان میں جو کنسلٹنٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود کبھی یو کے نہیں گیا, اس کو یو کے کی ریالٹی نہیں پتا جب تک آپ خود وہاں جا کے ریسرچ کر کے نہ آئے. سو مائی اسٹرینتھ از دیٹ اف آئی ایم گائیڈنگ somebody فار یو کے اسٹڈیز, آئی ہیو مائی سیلف ڈن یو کے ڈگری. مجھے خود پتا ہے کہ یو کے ڈگریز کا ایکڈیمکس کیسا ہے, بچے کو کتنی محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, آئی مائی سیلف اے یونیورسٹی آف لنڈن گریجویٹ. مجھے یہ بات پتا ہے کہ جب وہ یو کے پہنچ جائے گا اس کو کتنے پیسے کمانے ہیں فار سروائیول, اس کو کتنے پیسے کمانے ہیں ٹو سیو منی, اینڈ واٹ آر دا ڈگریز جس میں ہم اس کا ایڈمیشن کرائیں گے تو وہ آگے اسپانسرڈ جاب ون کر کے پاسپورٹ تک پہنچے گا. اچھا آپ کے مطابق سب سے جو اچھی وے آف گڈ وے ٹو گو ٹو یو کے از اے اسٹوڈنٹ ویزا, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. ایک اسٹوڈنٹ جب یہاں سے وہاں جاتا ہے تو اس کو کیا ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں, کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں, اور اس کو لائف اسٹائل مینٹین کرنے کے لیے
کیا کتنی اماؤنٹ ارن کرنی چاہیے اور اس کا پروسیس کیا ہے؟ دیکھیں پاکستانی جو بھی بچہ ہمارے پاس آتا ہے نا جس کا یہ دل ہے کہ وہ یو کے جائے, ہم اس کو فرام دا اسکریچ پروسیس ایکسپلین کرتے ہیں پاسپورٹ تک کا. ٹھیک ہے, اب obviously we can't take that kid because he's not a kid, he's an adult now and he's going to another country. We can't take him step by step, but ہم اس کو گائیڈنس پوری پرووائڈ کریں گے کہ اس نے پاسپورٹ تک کیسے پہنچنا ہے. پاکستان سے اگر آپ نے یو کے جانا ہے تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کہ آپ کو یو کے والوں کی زبان آنی چاہیے. ٹھیک ہے, You cannot win a good job over there until unless you do not possess those communication skills and that attribute in your personality to win a job in UK. So what we do is ہم بچے کو زبان سے ٹریننگ سکھاتے ہیں. ہم اسے سب سے پہلے وہ انگلش بولنی سکھاتے ہیں جو وہاں پہ جا کے اس کو جاب میں اور یونیورسٹی میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. بیکاز ان پاکستان وی آر اسپیکنگ انگلش اور ہم اپنی ساری تعلیم ہماری انگریزی زبان میں ہوتی ہے, بٹ وی آر ناٹ نیٹو اسپیکرز آف انگلش. تو جب آپ یو کے جا رہے ہیں تو آپ کو نیٹوز کی طرح بات کرنی ہے تاکہ آپ کو اپرچونیٹیز ملیں. سو فرام دیٹ پوائنٹ till his admission process and till he reaches UK and he gets his accommodation, we are there to guide him. تو آپ یہ جو زبان سکھا رہی ہیں یہاں پہ اس کے جانے سے پہلے یہاں پہ سکھاتے ہیں آپ لوگ؟ یہاں پر سکھاتے ہیں, آپ لوگوں نے اس کے کورسز رکھے ہوئے ہیں؟ بالکل بالکل. اور وہ لوکل ٹیچرز ہوتے ہیں یا وہ بھی انٹرنیشنل ٹیچرز ہوتے ہیں؟ دیکھیں یو کے لیے جس ٹائپ کی انگریزی بولنی آپ کو چاہیے نا وہ آپ کو لوکل لیول 8 اسپیکر بھی سکھا سکتا ہے, بٹ واٹ وی ہیو اسپیشلائزڈ ان از کہ ہم نیٹو اسپیکر سے اس کو زبان سکھاتے ہیں تاکہ اس کا ایکسنٹ, اس کی پروننسیشن, اس کا ایک ایٹریبیوٹ ٹو اسپیک دیٹ لینگویج شوڈ بی لائک برٹش پیپل. کمیونیکیشن کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ اگر آپ نے پاسپورٹ لینا ہے؟ اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کہ ہمارے پاکستانی بچے شاید اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, اور ٹوڈے تھرو یور پوڈ کاسٹ لیٹ اس انلائٹن دیم کہ کتنا امپورٹنٹ رول ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ یو کے میں بہت سارے بچے کہتے ہیں کہ جی یہاں مت آنا, یہاں پہ جابس نہیں ہے, یہاں پہ کوئی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہے. 20 hours لیگل آپ کو الاؤڈ ہے پر ویک کام کرنا آن اسٹوڈنٹ لائف. ٹھیک ہے, آن اسٹوڈنٹ ویزا 80 hours پر منتھ بن جاتا ہے. یہ 1 سال کا ماسٹرز ہوتا ہے آپ کا, جو کہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. 1 year ماسٹرز از اے فیسلٹی وچ از اویلیبل اونلی ان یو کے. ایون آپ کا ماسٹرز ان ریسرچ کا پروگرام بھی 1 سال میں وہ کروا دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, 1 سال کے بعد وہ آپ کو دیتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ فار 2 years. یو کین ارن ایز مچ ایز یو وانٹ. جتنے پیسے پاکستان سے آپ لگا کر گئے ہوئے اس کو ملٹی پلائی بائی 3 آپ کما سکتے ہیں ان دوز 2 years. رائٹ, پیچھے بھی پیسے بھیج سکتے ہیں اپنی فیملی کو. کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. ہمارا جو بچہ پاکستان سے جا رہا ہے اس کو ہارڈ شپس کیوں فیس کرنی پڑی ہیں؟ بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو کمیونیکیٹ. وہ انگریزی نہیں بولتا, وہ برٹش نیشنلز یا برٹش نیٹو اسپیکرس کے پاس جا کے جاب نہیں ڈھونڈتا, وہ دیسی کمیونٹی میں جاب ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. جو 80 hours اس کو لیگلی پر منتھ الاؤڈ ہیں, ہی وڈ ناٹ گو آن LinkedIn, ہی وڈ ناٹ گو آن Indeed.co.uk, ہی وڈ ناٹ گو آن Read.co.uk, ہی وڈ ناٹ لک فار اے لیجٹ جاب جو کہ اس کے ڈگری سے ریلیٹڈ ہے. وہ اور جابس کرتا رہے گا ان 80 hours میں بھی. اور جابس کے تھرو اس کو پاسپورٹ نہیں ملے گا. اور جابس کے تھرو تو کبھی پاسپورٹ نہیں ملے گا. اور جابس آر جسٹ ٹو ارن منی ٹو سروائیو دیئر. دیٹس دی پرابلم نا, کہ وہ اتنا ادھر اپنے آپ کو کیش فلو میں اسٹک فیل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار بس ود ان اے ویک مجھے جاب ملے, اور دیٹس وائی وہ اور جاب کی طرف چلا جاتا ہے. پاکستانی کنسلٹنٹس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ بچوں کو ایک بڑا سبز باغ دکھاتے ہیں یو کے بارے میں, جو کہ ہم نہیں دکھاتے. ہم ان کو یو کے کی ہارڈ شپ کی ہر اسٹوری بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ آدھی فی پاکستان سے پے کر کے جا رہے ہیں تو وہ انہیں کہیں گے آپ آدھی فی آرام سے یو کے میں نکال لیں گے. آپ ضرور نکال لیں گے یو کے میں آدھی فی, لیکن آرام سے نہیں. یو ہیو ٹو ورک ڈے اینڈ نائٹ ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ فی ارنڈ فرام دیئر. سو پاکستانی بچے نے اگر وہ 80 hours کی جاب اپنے NI نمبر پہ کرنی ہے یا لیگل جاب, اس کو لیگل آورز الاؤڈ ہیں, ہی ہیز ٹو لک فار اے گڈ امپلائر جو اس کو اچھا ریٹ دے رہا ہو جاب کا. پر یہاں پہ ایک اور پرابلم بھی آتا ہے نا کہ فار ایگزامپل اگر 20 hours الاؤڈ ہیں تو وہ چاہے گا کہ میں 30 hours کر لوں اور تھوڑے سستے میں کر لوں. تو وہ کرتا کیا ہے کہ وہ لیگل اس پے چیک جو اس کا بنتا تھا اس سے کم پہ کرتا ہے, پر وہ آورز بڑھا کے والیوم پہ کھیل رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں زیادہ کما لوں گا. لیکن لیٹ می بی ویری فرینک ود یو ہیئر, جو بچے مجھے سن بھی رہے ہیں ان کو بھی مجھے بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ آورس بڑھا کے کام کریں گے نا تو وہاں پہ بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ آورس بڑھا کے کام کر سکتے ہیں. لیکن جو لیجٹ آورس آپ کو ملے ہوئے ہیں جاب کے لیے وہ آپ کسی اچھے بندے کے پاس کر لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی سی وی میں بھی تو ایکسپیرینس ایڈ ہو جائے گا نا. وہ تو پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا میں آپ کو اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی جاب ڈھونڈنے میں. اگر آپ وہ 80 hours پر منتھ جو ڈگری کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ کسی بڑی کمپنی کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کا سی وی میں ایکسپیرینس بھی تو یو کے جاب کا ایڈ ہو گیا. دین دیر آر پروگرامز ان یو کے وتھ پلیسمنٹس. جنرلی پاکستان کے کنسلٹنٹس بچوں کو پلیسمنٹ پروگرامس کے بارے میں بتائیں گے ہی نہیں. وہ کہیں گے 1 سال کا ماسٹرز کرو پھر PSW.
I would always tell especially business students کہ there are few universities جو آپ کو placements کے ساتھ programs offer کرتی ہے جس میں آپ کو 2.25 سال کا ویزا ملتا ہے, almost 28 months کا ویزا. Why? 1 سال پڑھائی کریں گے آپ, 1 سال کی انٹرنشپ کریں گے آپ ان کے ساتھ. You can earn full time during that placement year. So we tend to put the students in the programs with placement year. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ placement year میں جائیں. Then we tell them to please hook up with your placement department in the university. They will help you in finding the placement. گھر بیٹھے پلیٹس میں پلیسمنٹ نہیں آئے گی. وی آلسو ٹیل دیم ہاؤ ٹو اپلوڈ یور سی ویز, اور کہاں سی ویز اپلوڈ کرنی ہے, کیسے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے, ٹیلر کیسے کرنا ہے ریزیومے. اس پلیسمنٹ ایئر کے اندر اپنی نوکری پکی کرو. آئی ووڈ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جو چیز یہاں ابھی تک ہم نے اسٹیبلش کی ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ انسٹیڈ آف جسٹ ہوکنگ اپ ود اور جابس, آپ کو وائٹ کالر جابس کی طرف جانا ہے اور آپ نے وہ جابس کرنی ہے جو آپ کی سی وی میں, آپ کی پروفائل میں ویلیو ایڈ کریں. کیسے؟ لیٹس انڈرسٹینڈ. اور کیا کیا کرنا ہے اس کو, یہ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, جب آپ یو کے کا پروسیس شروع کرتے ہیں نا, تو یو کے کا پروسیس آپ کا 8 to 12 weeks کا تو ہے. ان 8 to 12 weeks میں آپ نے اپنا اسکل سیٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ ایون اگر مجھے وہاں پہ جا کے اور جابس بھی کرنی ہے تو مجھے کیا اور جابس کرنی ہے. ٹھیک ہے, آئی ہیو سین سو مینی پیپل ہو آر اسپیشلائزنگ ان کلنری آرٹس اینڈ دے آر ڈوئنگ شیف اینڈ بیکنگ کورسز, بیکاز وہاں پر ان چیزوں کی بہت ویلیو ہے. ہاسپٹیلٹی انڈسٹری بہت بڑی ہے, ملک کا ٹورزم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے ایسے بہت سارے بچوں کو دیکھا جو یہاں سے ہاسپٹیلٹی ریلیٹڈ ٹریڈس سیکھ کر جاتے ہیں اور پھر وہ اور جابس میں یہ ٹریڈس والی جابس بھی کرتے ہیں. رائٹ, دین ایون وہاں پر جب آپ جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو نیٹو اسپیکرس کا جب آپ کام کرتے ہو نا, آپ ان کو بتاتے ہو کہ میرا یہ اسکل سیٹ ہے, تو وہ آپ کو اس طرح کے اسکل سیٹ کی جابس میں پلیس بھی کرتے ہیں. اف یو ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلس. پاکستان کا بچہ کہاں مار کھا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے کسی سے کہے گا میری جاب لگوا دو, اور ان کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے گا, تو وہ تو اس کی جاب وہیں لگوائیں گے. پی آر امپورٹنٹ رول نہیں پلے کرتی کمیونٹیز اور یہ سب چیزیں؟ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, بٹ پی آر سے جاب بھی تو اچھی ملے. اگر پی آر سے آپ کو ویٹر کی یا باربر کی جاب مل رہی ہے صرف, تو وہ پی آر کس کام کی؟ اچھا, مجھے ایک چیز بتا دیں, بہت سے لوگوں کے چاچا, ماما, تائے, یہ رشتہ دار وہاں رہتے ہیں, یو کے میں بہت رہتے ہیں, پاکستان تو بہت زیادہ رہتے ہیں, تو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, ہمارے پاس جو بچے آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایسے شہر میں بھیج دیں جہاں ہمارے ریلیٹیوز رہتے ہیں, تو ہمارا پہلا پوائنٹ ان سے یہی ہوتا ہے کہ یو کے میں تو آلریڈی دیر آر اسمالر ہاؤسز. ٹھیک ہے, اور اسمالر ہاؤسز کے اندر لٹرلی سم ٹائمز یو ہیو اونلی سنگل واش روم وچ ہول فیملی از شیئرنگ. ٹھیک ہے, اور آپ کے رشتے دار تو پاکستان میں آپ کو اتنا ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے تھے, تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ دیم ٹو ہیلپ یو آؤٹ دیٹ مچ ان دا یو کے, جب ان کی اپنی اتنی لائف اسٹائل اور اپنے اتنے مسئلے مسائل وہاں پہ چل رہے ہیں. تو پہلی بات تو ہم بچے سے کہتے ہیں آپ باہر انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہے ہیں, تو پلیز اسٹے اوے فرام ریلیٹیوز. ٹھیک ہے, آپ کے ریلیٹیوز آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں, وہاں پر جا کے آپ کو چاہیے کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ کوئی سپورٹ مل جائے. ٹھیک ہے, آپ کو 1 مہینہ 2 مہینہ وہ سپورٹ کر سکتے ہیں, بٹ دین یو ہیو ٹو موو آؤٹ. آپ کو اپنے اس خول میں سے تو نکلنا ہے جس میں ہم نے ابھی تک اپنے بچے کو ڈالا ہوا ہے. 4 سال بیچلرس وہ کرتا ہے, یہاں پہ اس کی اماں ہی اس کے کپڑے استری کر رہی ہیں, اماں ہی اس کو کھانا بنا کے دے رہی ہیں, ابا ہی اس کو فی دے رہے ہیں, ابا ہی پاکٹ منی دے رہے ہیں. 4 سال کے بیچلرس میں اس نے کوئی نوکری نہیں کرنی. وہاں پہ جو بچہ 3 سال کا بیچلرس کرنے جا رہا ہے وہ اسی وقت وہاں پہ جا کے جاب اسٹارٹ کر رہا ہے. تو آپ انڈیپینڈنٹ تو تبھی سے ہو گئے نا جب آپ یونیورسٹی میں چلے گئے. رائٹ, سو دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انکلکیٹ ان آور جنریشن کہ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ہارڈ شپ تو تب بھی آتی ہے. سو پلیز لیٹ ریلیٹیوز گو ان اے سٹی جہاں پہ آپ کو ایکسپوجر زیادہ ملے. وی ڈو ناٹ گائڈ دا اسٹوڈنٹس ٹو اونلی گو ان ٹو لنڈن, برمنگھم, مینچیسٹر, بیکاز یہ 3 سٹیز بہت کنجسٹڈ ہیں. ہم بچوں کو لیڈس, گلوسٹرشائر, لیورپول, ایون کارڈف, ویلز, اس سائٹ پہ بھی ہم بچوں کو پلیس کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ایسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں جہاں پہ دیسی کمیونٹی بہت ہائی ہے. اچھا, ایک اسٹوڈنٹس ہیں, بندہ جو 40-45 سال کا, اس کا بھی دل کرتا باہر جانے کو, وہ کیا کرے؟ دیکھیں, پاکستان سے یو کے کا ایک بہت بڑا احسان ہے پاکستانیوں پہ, وہ یہ ہے کہ دے آر ایکسیپٹنگ دا گیپ آف اراؤنڈ 15 ایئرز آلسو. سو سپوز کریں اگر کسی کی ڈگری میں 12 سے 15 سال کا گیپ ہے اور وہ ایکسپیرینسڈ پروفیشنل ہے, تو یو کے یونیورسٹیز اس کو بھی چانس دیں گی کہ تم آ کے اپنی ڈگری کو اپ گریڈ کرو. آپ کو یہ چانس آسٹریلیا, کینیڈا, امریکہ میں نہیں ملتا. اتنے گیپ کے ساتھ آپ کو ایڈمیشن اور ویزا نہیں ملتا. سو ایسے لوگ جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈگری اپ گریڈ کرنی ہے بیکاز پاکستان میں ہمیں پروموشن نہیں مل رہی یا ہم نہیں پاکستان میں زیادہ کما پا رہے, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسکل سیٹ کی بیسس پہ وہاں پہ جاب ڈھونڈ لیں گے,
you go and upgrade your degree, do a 1-year master's in research or master's by placement in UK. कौन सी डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ग्रेजुएशन डिग्री बंदा करे, नॉर्मल ए लेवल्स करे जाके, या पीएचडी करे यहाँ, या पोस्ट डॉक करे? कौन सी डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूके से करें? पाकिस्तानी बच्चे के लिए एक बहुत आप कह लें कि इम्पोर्टेंट एडवाइस है कि आप अपना ए लेवल्स और एफएससी यहीं करके जाएं. ठीक है. हमारा ए लेवल्स और एफएससी का बच्चा होता है तकरीबन 18 से 19 साल का, राइट? उस बच्चे को काफ़ी चीज़ें पता लग गई हैं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चीज़ें. अब जब आप 18-19 साल की उम्र में यूके चले जाते हैं ना, 3 साल का बैचलर्स कर लेते हैं, आगे आप पीएसडब्ल्यू ले लेते हैं, फिर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती है, तो आपके पास 25 से 28 साल की एज में पासपोर्ट है. जब आप 45 साल की उम्र में जाएंगे कहीं, तो ऑब्वियसली पासपोर्ट मिलते मिलते आप 52-53 ईयर्स के हो जाएंगे ना, बिकॉज पासपोर्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको 5 साल का अरसा तो दरकार है, और स्टूडेंट वीजा का टाइम उसमें काउंट नहीं हो रहा. अच्छा, पीएसडब्ल्यू का भी काउंट नहीं होता? पीएसडब्ल्यू भी काउंट नहीं होता. इसका मतलब है 3 साल वो हो गए, और आपके 5 साल एक्स्ट्रा हो गए. 5 ईयर्स आपको लगाने ही पड़ेंगे. एटलीस्ट 8 ईयर्स. बट उन 8 ईयर्स के अंदर आपका जो वहां पे एक्सपोजर है, जो आपका वहां पे लाइफस्टाइल है, जो आप अपने पीछे फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप अपना जो पैसे भेज रहे हैं, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा पैसा इन्हीं लोगों की रेमिटेंस से आ रहा होता है, उसमें आप अपने आप को भी फायदा दे रहे होते हैं, मुल्क को भी फायदा दे रहे होते हैं. यूके की तो आजकल हालात बड़े खराब हैं, ब्रेक्सिट के बाद सुना है वहां बड़े एहतजाज हो रहे हैं, सब कुछ. तो वाई यूके? वो लोग जो यूके जाकर प्रॉपरली बस चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में 3-3 घर, 2-2 प्लाजास बना लिए हैं, आप जब उनसे मिलेंगे तो वो भी आपको मना करेंगे कि यूके ना आना, हालात बड़े खराब हैं. आपने कभी उनसे ये पूछा है कि जब आप यहाँ आए थे तब जो यूके के हालात थे और अब जो यूके के हालात है, तो जब इतने खराब है तो अब आप पाकिस्तान क्यों नहीं मूव करते? आपके तो 4 घर हैं पाकिस्तान में. अच्छा, एक पॉडकास्ट में एक और बंदा आया था, उससे पूछा था, तो यूके ऑलमोस्ट जो है ना 18 ईयर्स पहले मूव कर गया. तो कहता है जब मैं मूव कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि सब ने कहा कि यार यूके ना मूव करो, यहाँ के हालात नहीं ठीक. तो मैंने कहा 15 साल पहले भी हालात नहीं ठीक थे, आज भी नहीं ठीक थे. इसका मतलब है जब कर लो तो बेहतर है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच पाकिस्तानी स्टूडेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड. मेरे पास आजकल ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जिसमें बच्चों के यूके के ऑफर लेटर्स आए हुए हैं, बट दे आर कंफ्यूज कि मैम वो हमारे मोहल्ले में से कोई गया हुआ है, हमारे शहर से कोई गया हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी, वो कह रहे हैं यार हालात ठीक नहीं है. अब आप बच्चों से ये पूछें कि हालात कैसे ठीक होंगे जब आप प्रॉपर्ली जॉब्स पे भी अप्लाई नहीं करेंगे, जब आप रेफरेंस बेस्ड जॉब्स ढूंढेंगे, आप प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोलेंगे उनके साथ, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम भी नहीं करेंगे, और आपका वो जो एक एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स हार्डशिप्स है वही नहीं है. एक शहर से दूसरे शहर भी जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी. पिंडी का बंदा उठ के कराची जाएगा, लाहौर का बंदा उठ के कराची जाएगा, तो उनको कराची का कल्चरल शॉक लगेगा, तो वो तो फिर यूके है, वो तो फिर एक अलग कॉन्टिनेंट है. बट द थिंग इज कि यूके इज सच अ प्लेस जहाँ पे आपको हर जगह पे हलाल फूड मिलता है, आपको मस्जिदें मिलती हैं, आपके सब फेस्टिवल्स जो आपके मुस्लिम फेस्टिवल्स हैं वो सब मनाए जाते हैं. वाई? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ, देयर इज अ हाई नंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी देयर. ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट अपनी रिलीजियस और कल्चरल यूके से मिल रही है. यूके में रेसिज्म है? यूके में रेसिज्म ऑन एंड ऑफ आपको सुनने में मिलेगा, लेकिन यूके में रेसिज्म एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज कम है. यूके गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उस रेसिज्म को. बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं जब वहां पे कोई भी राइट्स या इस तरह की चीजें होती हैं, तो हम उनको काम डाउन करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन तो आपको पाकिस्तान में किसी भी और कंट्री में भी मिलती है, तो आपने इस तरह की सिचुएशन से नहीं घबराना. अल्लाह मियां हैज गिवन यू अ चांस कि आपके पास इतने पैसे थे कि आप पाकिस्तान से उठ के किसी डिग्री पे इस कंट्री में आ गए हैं, विच इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इट इज लिटरली अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कैपिटलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज. यू नीड टू सेटल योरसेल्फ अप. यू नीड टू हेल्प योर अदर फेलोज in order to come to UK either on student visa or on work visa. मेरी पाकिस्तानी जितने भी बच्चे वहां से, हमेशा उनसे एक रिक्वेस्ट होती है कि do not create rumors. आप लोगों को एनकरेज करें. आप भी गए तो आपको भी तो हार्डशिप्स हुई, ठीक है, आपको फेस करनी पड़ी, लेकिन आप लोग सेटल हो गए. अब आप घर भी पैसे भेज रहे हैं, अपना भी अच्छा लाइफस्टाइल है, वहां पे मॉर्गेज पे घर लिया हुआ है, गाड़ी भी आपके पास, पाकिस्तान से बेहतर लाइफस्टाइल है आपका, राइट? सो मैं तो आपको ये, उन बच्चों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बच्चों को एनकरेज करें कि वो आए. यूके के अलावा भी डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम लोगों को एनकरेज करते हैं. जरूरी नहीं कि हम सब बच्चों को यूके ही भेज रहे हो, बट द थिंग इज कि यूके का चूंकि वीजा रेशियो रेट पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है, तो हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप यूके को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करें इन ऑर्डर टू गेट योर इमिग्रेशन. अच्छा, एक बंदा है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, बेचारे से खाने के पैसे नहीं है, घर को सपोर्ट करना है, उसका भी दिल करता है बाहर जाने को, वो कैसे जाए? देखिए, पाकिस्तान के वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनको यूके भेजने की, वाई डू आई से कि हम TNE स्पेशलिस्ट भी हैं,
हम उस बच्चे को स्प्लिट प्रोग्राम्स कराते हैं. स्प्लिट प्रोग्राम्स में हम उसको पाकिस्तान में 2 साल पाकिस्तान में लगवाएंगे, 3rd ईयर में हम उसको यूके ट्रांसफर करेंगे. अगर उसके पेरेंट्स के पास बहुत लिमिटेड बजट है और उस लिमिटेड बजट में वो चाहते हैं कि वो कहीं भी चला जाए, साइप्रस चला जाए, टर्की चला जाए पढ़ने के लिए, हम उसको उस पर भी सपोर्ट कर देंगे. बट अगर उनके पास ऐसा कोई अभी फिलहाल के लिए बजट नहीं है एंड ही सेइंग कि जी हमारी कोई ज़मीन बिकेगी या हमारे कुछ पैसे आएंगे तो फिर हम इसको भेज सकते हैं, तो उनको हम स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स में डालते हैं पाकिस्तान में. दिस प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज हायर नेशनल डिप्लोमास. ये यूके एफिलिएटेड प्रोग्राम्स हैं. दिस होल सिनेरियो इज कॉल्ड एज ट्रांसनेशनल एजुकेशन. आपको 2 साल का HND हायर नेशनल डिप्लोमा हम करवाएंगे पाकिस्तान से और 3rd ईयर में हम आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप के ऊपर यूके भेज देंगे टू कंप्लीट योर बैचलर्स डिग्री. उसमें पैसे नहीं लगेंगे अगर 3rd ईयर जाएंगे? देखिए 3rd ईयर पे पैसे बिल्कुल लगेंगे, कभी भी 100% स्कॉलरशिप आपको नहीं. एक बंदा गरीब है 2 साल बाद कैसे अमीर हो जाएगा? देखिए ये उन लोगों के लिए जिनकी अभी पेमेंट स्टक है एंड दे रियली वांट कि वो अपने बच्चे को 3rd ईयर के लिए बाहर भेजें. हाँ, जब हमारे पास ऐसा पेरेंट आता है जो ये कहता है कि हमारे बच्चे को हमने बाहर भेजना है लेकिन हमारे पास बजट नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली हम उनको यूके भेज के और मुसीबत में नहीं डालेंगे. फिर हम उनको थोड़ा लो कॉस्ट कंट्रीज में भेजते हैं जिसमें हमारे पास साइप्रस का ऑप्शन है, हमारे पास टर्की का ऑप्शन है, हमारे पास उसमें कुछ यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ हैं माल्टा के अंदर जिनके पैसे काफ़ी कम है, हमारे पास हंगरी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पैसे थोड़े कम है या अफोर्डेबल हैं, हम उनको भेज सकते हैं. अदरवाइज हम उनके पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप इसको 4 साल का बैचलर्स पर पाकिस्तान से कराएं. वंस ही इज नाउ स्किल्ड, इसके पास एक डिग्री आ गई है, अब हम इसको किसी स्कॉलरशिप पे मास्टर्स पे बाहर भेजेंगे. तो इसका मतलब एक गरीब आदमी जो जिसका पैसे नहीं हो तो यूके का ख्वाब भी देख सकता है या डंकी के थ्रू ही जा सकता है? देखिए डंकी वाले भी आपसे इतने इलीगल और इलेजिटिमेट पैसे मांगते हैं कि आप डंकी के थ्रू भी नहीं जा सकते. उसमें फिर आप ये कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ फाइनेंसिंग टेक्निक्स हैं. ठीक है. हमारे पास कुछ फाइनेंसिंग आप कह लें ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें प्रोडिजी फाइनेंस है, कुछ और फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बच्चों को स्टूडेंट लोन्स देती हैं. उसमें कुछ ना कुछ फ़ी का पोर्शन आप खुद पे कर रहे होते हैं, बाकी का फ़ी का पोर्शन वो ऑर्गेनाइजेशंस पे करती हैं और स्टूडेंट उनको वहाँ से कमा कर वो पैसे इंस्टॉलमेंट्स में वापस करता है. अब बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो अपने कमीशंस के लिए बच्चों को ये तरीका नहीं बताते बिकॉज दिस इज अ हार्ड वे टू गो एंड this actually requires a lot of effort from consultant side as well. But over a period of time, we have established such kind of connections with such organizations जो आपको student loans provide करती हैं. आप उस पर यूके चले जाते हैं और साथ साथ कमा के आप उस organization को installments में पैसे वापस करते हैं. I think ये काफ़ी अच्छा तरीका है और ये इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों को नहीं होगी. बिल्कुल नहीं होगी. आप हमें जब भी हमें बच्चे कॉन्टैक्ट करेंगे इस तरह के बच्चे आपकी पॉडकास्ट के थ्रू या हमारे अपने इंस्टाग्राम पेजेस के थ्रू, तो हम डेफिनेटली वी वुड गाइड देम फॉर दिस. बट इस प्रोग्राम के ऊपर हम बैचलर्स के बच्चे को इसलिए नहीं भेजते बिकॉज उसके पास कोई स्किल सेट नहीं होता. हम इस प्रोग्राम पे पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट या मास्टर्स के स्टूडेंट या एमफिल के स्टूडेंट को भेजते हैं. आई थिंक इसके बाद बच्चों को ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए जवेरिया को और लोकल टॉक्स को मेंशन करके भी बताएं ताकि हमारा भी कमीशन बने इसमें. डेफिनेटली. देखिए आप एक बात याद रखिए कि जब आप बच्चों को इस राउट से बाहर भेजेंगे ना तो आपको कमीशन नहीं मिल रहा होता बिकॉज उसमें बच्चे खुद बेचारे लोन पे पढ़ रहे होते हैं. But the thing is, अमीरों के लिए But the thing is कि हम बच्चों को फैसिलिटेट इसलिए करते हैं कि चलें एक बच्चा 1 person from Pakistan if he goes to UK, America or Canada or Australia, he can actually build the destiny of all his siblings, maybe all his cousins also, maybe all his family. So one person has to take this step. अच्छा क्या आर्बिट्राज है? मतलब फॉर एग्जांपल अ पेरेंट कम्स टू यू और वो कहते हैं जी 20-30 लाख रुपया है हमारे पास, कौन से मुल्क भेजें? तो हाउ डू यू एक्सेस कि अब यूएस भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में तो इमिग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो हाउ डू यू एक्सेस कि यार कहाँ पे जाना चाहिए और टू अंडरस्टैंड कि कौन सी मार्केट किस लिहाज से किस तरह बेहतर है, बिकॉज हर किसी के प्लस माइनस है ना. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए ऑल दीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है जो 4 बिग कंट्रीज हैं जिसमें यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, इनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. ठीक है, इनकी अपनी बजट रिक्वायरमेंट्स हैं टू मूव, इनकी अपनी इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैं टू मूव एंड देन गेट द इमिग्रेशन टू गेट टू द पासपोर्ट. बट हम क्या चीज उस वक्त देख रहे होते हैं? वीजा रेशियो ऑफ अ कंट्री. यूएस ऑब्वियसली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, बट यूएस का वीजा रेशियो अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए देखें तो इट्स वेरी लो. कितना It's very low. परसेंट है? 35 to 40% स्टूडेंट्स हैव गॉट वीजास. Why low? देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूएस जाके पढ़ाई छोड़ देते हैं. They don't complete their studies. वापस भी नहीं आते. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन कंट्रीज ने पाकिस्तान, इंडिया, नाइजीरिया, श्रीलंका और ऐसे कंट्रीज के लिए अपनी पॉलिसीज थोड़ी टाइट कर ली है, वीजा पॉलिसीज.
तो हम बच्चे को हमेशा ये बात कहते हैं कि जब इतनी मुश्किल से तुम उस कंट्री में गए हो तो पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने, सेमेस्टर फ्रीज करा दो, उनको बता दो मेरे पास फी नहीं है, फी को इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कराओ, ये प्रोडिजी फाइनेंस टाइप फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंसिंग मांग लो, हमें बताओ हम तुम्हें हेल्प आउट करते हैं, बट डू नॉट लीव द स्टडीज। वो पैनिक होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। दैट इज वाई मेरी रिक्वेस्ट है सारे कंसल्टेंट से, प्लीज बच्चों को हार्डशिप्स के बारे में बताएं, उनको इतने सब्ज बाग ना दिखाएं कि वो वहां पे जाके उनको कल्चरल शॉक और फाइनेंशियल शॉक लगे और वो पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए। बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा अकेला गया हुआ होता है, वो डिप्रेस भी जल्दी हो जाता है, पेरेंट्स भी नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, रिलेटिव्स भी नहीं है और पैसे भी नहीं है आपके पास। सो हमने अपने बच्चे को इतना स्मार्ट बनाना है और उसको इतनी रियलिटीज दिखानी है कि वो वहां पे जाके सर्वाइव करे, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर सर्वाइवल इज वेरी वेरी टफ। कौन सी मुल्क में सक्सेस रेशो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, जिस मैंने आपको बताया कि यूके में तकरीबन 98.5% सक्सेस रेशियो है, पाकिस्तानीज के लिए एवरी डॉक्यूमेंट इज ओरिजिनल एंड जेन्युइन। इसके अलावा अब हम यूरोपियन मार्केट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। देखिए, यूरोप के अंदर आपको पता है कि शेंजन में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं और वहां पे भी टीआरसी और पासपोर्ट यूके जैसा ही है, 5 इयर्स के बाद आपको टीआरसी और पासपोर्ट मिल जाता है। तो उसमें वी आर वर्किंग विद सर्टेन हंगेरियन यूनिवर्सिटीज। हंगरी हम बच्चों को भेजते हैं, फ्रांस भेज रहे हैं, माल्टा भेज रहे हैं, स्पेन भेज रहे हैं। तो ये 4 टॉप डेस्टिनेशंस हमारे पास यूरोप के अंदर भी मौजूद है, जिसके अंदर बच्चों का अच्छा वीजा सक्सेस रेशियो है, 70-80% बिल्कुल है। प्रॉब्लम आता है इनकी एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स का, बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन दिस फील्ड तो आपको एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स वगैरह में बच्चों की हेल्प करनी पड़ती है, जो कि हम डेफिनेटली करते हैं। और लैंग्वेज का कितना चैलेंज है? लैंग्वेज का चैलेंज काफी ज्यादा है। देखिए, जब भी आप इन कंट्रीज के अंदर जाएंगे आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग कम मिलेंगे और नेटिव स्पीकर ज्यादा मिलेंगे। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दीज कंट्रीज, लैंग्वेज इज अ बैरियर, बट आई वुड से इट्स नॉट अ बैरियर, यू कैन यूटिलाइज इट एज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो वी हैव अरेंज्ड नेटिव स्पीकर्स फ्रॉम हंगरी, फ्रांस, स्पेन, इवन पोर्टुगल। हमने पोर्टुगीज की भी बच्चों को ट्रेनिंग कराई है, जो बच्चे हमारे यहाँ से पुर्तगाल जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास नेटिव स्पीकर्स हैं जो कि ऑब्वियसली बच्चों से एक फी चार्ज करेंगे, बट वो उनको 3 से 4 महीने का प्रॉपर एक लैंग्वेज कोर्स कराएंगे पाकिस्तान में बैठे बैठे, जिससे बच्चों की जॉब सीकिंग रेशो वहां पे ज्यादा हो जाएगी। और मेरे टाइम पे जब व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग तो जर्मनी का बड़ा एक सॉर्ट ऑफ बूम था, वहाँ पे फ्री एजुकेशन होती थी और लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते थे। और उसके लिए प्रॉब्लम ये होता था कि जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, वो पता नहीं कोई लेवल 8-9 होता था और समथिंग लाइक दैट, वो आइल्स भी फिर करते थे और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। बट आई थिंक वो भी बड़ा एक टफ है लैंग्वेज सीखना, बट जो भी जर्मनी गया है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फिट सेट है उधर। और देखिए, बिल्कुल जर्मनी नो डाउट, अगेन यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो जर्मनी है। ठीक है, इट इज। जर्मनी का इशू पाकिस्तान के साथ ये चल रहा है कि माशाल्लाह से आपको पता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ताल्लुकात भी जो हैं वो एम्बेसीज के साथ जिस तरह के हैं, और जितना बच्चा पाकिस्तान से जाना चाह रहा है, हमारे बच्चों को जो पिछले 2 साल से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है जर्मनी में, वो ये है कि द एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स आर नॉट अवेलेबल। सो अगर आप इस सितंबर में अप्लाई करते हैं तो मे बी आपको नेक्स्ट सितंबर तक अपना एडमिशन डिफर करना पड़े, बिकॉज आपको 1 साल बाद जाके अपॉइंटमेंट मिले। उसमें भी फिर आपके जीपीएस पे बाइफर्केशन है, हाईएस्ट जीपीए वाले बच्चों को जल्दी मिल जाती हैं अपॉइंटमेंट्स, जिनके जर्मनी में शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन में कोर्सेज आ रहे होते हैं उनको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो वी गाइड देम अकॉर्डिंगली। बट अगैन जर्मनी के अंदर लैंग्वेज सीख के जाने के बगैर तो आप सरवाइव कर नहीं सकते। और ऑस्ट्रेलिया में अब अगेन आई एम रिकॉलिंग माय फ्रेंड्स हु विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज, तो ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक कि कुछ इस तरह का चैलेंज था कि पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। वो गए वहाँ पे, फिर बाद में पता चला पॉलिसी कुछ और आ गई है, फिर उसमें पीआर में भी चैलेंजेस आते हैं। क्या इस तरह के चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्कुल इमिग्रेशन पॉलिसीज हर कंट्री की आर एवर चेंजिंग पॉलिसीज। इमिग्रेशन पॉलिसीज कैन नॉट बी द सेम, जो आज हैं वो कल नहीं होंगी, जो आज हैं वो 5 साल बाद नहीं होंगी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम बच्चों को जिन कोर्सेज में डालते हैं, हम फिर मेक श्योर करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट अगले 4 से 5 साल तक शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन में रहें। उसमें ज्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जितनी मर्जी अच्छी डिग्री कर लें, अगर आपने उनकी पीआर लेनी है तो यू हैव टू बी वेरी वैल्यूएबल टू देम। सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, अब हम एक केस बनाते हैं कि लेट्स से अभी फ्रेश ग्रेजुएट है यूनिवर्सिटी से और इट्स अ गुड एज टू गो अब्रॉड, और लेट्स से 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन से मुल्क में इसको जाना चाहिए? देखिए, 20 से 25 लाख के अंदर तो आप जिन कंट्रीज में जा सकते हैं उसमें यूके एट द टॉप ऑफ द लिस्ट है। क्योंकि यूके के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपसे हाफ फी लेकर आपको वहां का वीजा दे देते हैं। अच्छा, अब जो बाकी की हाफ फी आपने वहां से अर्न करनी है, बच्चों को हम बहुत क्लियरली बताते हैं, इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो।
وی ہیو سینٹ اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس دیئر جو یہاں سے اپنی ہاف فی پے کر کے گئے ہیں اور ہاف فی انہوں نے خود نکالی ہے بیکاز ان کے پیرنٹس نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کے ان کو بھیج دی. ایک سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہے صرف 20-25 لاکھ کا نہیں ہے. جب آپ نے شو کرنا ہوتا ہے تو آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے. اس کا وہ کیسے دیکھیں, ایک بندہ ہے جس کا 20-25 لاکھ ہے, بٹ آئی تھنک جو ابھی کرنٹلی آپ کو منتھلی چاہیے ایکسپینس ایک سال کے لیے, اس کو ملٹیپلائی کریں تو ایٹ لیسٹ یو نیڈ 10 to 20,000 پاؤنڈ کے اراؤنڈ, تو وہ تقریباً 70-80 لاکھ روپے بنتا ہے. وہ کیسے شو کرے گا سر؟ دیکھیے بینک اسٹیٹمنٹ از دا اونلی تھنگ جس کے اوپر آپ کا یو کے کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے. سو وی like other consultants would not tell you to go and get your bank statement made. بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو مینیج کرنی پڑے گی. اس کو مینیج کرنے کی ہم اسٹریٹجیز بچوں سے ضرور شیئر کرتے ہیں, بٹ آل آف دوز آر لیگل اسٹریٹجیز, بیکاز اگر آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر یو کے کا ویزا ریجیکٹ ہوا تو اٹس ناٹ اے ریفیوزل, اٹس اے 10 years ban. اچھا, it's a 10 years ban. If your visa of UK is getting refused on any fake document, it's a 10 years ban. اور یہ ساری انگلش اسپیکنگ کنٹریز جو ٹاپ کنٹریز ہیں نا, یہ اپنا ڈیٹا ایک دوسرے کی امیگریشن کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کا یو کے کا 10 years کا بین لگا تو آپ کو امیرکا, آسٹریلیا, کینیڈا ویزا دے گا؟ نہیں دے گا. اچھا. سو وی آلویز ٹیل دا اسٹوڈنٹس کہ ہمارا کام ہے آپ کو لیجیٹیمیٹ طریقے سے, لیگل طریقے سے یو کے پہنچانا. تو اس میں ہم کچھ بھی آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کرنے کے لیے الیگل طریقہ نہیں بتائیں. دن بدن چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہیں. ایک وقت تو آئے گا کہ پاکستانی باہر موو ہونا ہی امپاسبل ہو جائے گا. دیکھیے لیٹ می ٹیل دس ویری کلیئر ان یور شو, اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کو پرومیننٹ کریں اور آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں بھی. January 25 and September 25 are the two key intakes to move to any other country. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بعد ہماری کرنسی کہاں جا رہی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ پاکستانیوں کے لیے اس کے بعد ویزا ریشو کیا ہے. January 25 اور September 25 تک یو کے جانے والے بچے کو 2 years کا PSW بھی مل رہا ہے. پاؤنڈ کا ریٹ فلکچویٹ ضرور کر رہا ہے, بٹ ہمیں یہ پتا ہے کہ ان دونوں انٹیکس کے اندر یو کے کچھ آسانیاں پیدا کرے گا پاکستانی بچے کے لیے کہ وہاں پہ جائیں, بیکاز ان کے کچھ آکوپیشنس میں ابھی بھی شارٹیج ہے جو کہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا سے ہی پوری کریں گے. ان کی ڈیفینیٹلی اکانومی بہت زیادہ ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر چلتی ہے, اسٹوڈنٹ کی انویسٹمنٹ کے اوپر چلتی ہے. دے وڈ انکریج یو ٹو کم, دے وڈ انکریج جینوئن اسٹوڈنٹ ٹو کم. سو جتنے بھی بچوں نے باہر جانے کا پلان کیا ہے, آپ فائنینشیل ارینجمنٹس کریں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پیج پہ وہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں یہ والی, وہ آپ سے بھی ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دین یو کین گیو دیم آور ریفرنس اور یو کین ڈیل دیم یور سیلف ایز ویل, آپ خود بھی گائڈ کر سکتے ہیں. January 25 and September 25 are the two key intakes to move to any other country. پاکستان سے باہر آپ کہیں پہ بھی موو کریں. اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی ویزا ریشو کیا ہوئے گی, آپ کی کرنسی کی کیا ویلیو ہوئے گی. آج اگر آپ کو 30 لاکھ روپیہ چاہیے موو کرنے کے لیے, تو ہو سکتا ہے September 25 کے بعد آپ کو 60 لاکھ روپیہ چاہیے, بیکاز کرنسی از ڈپلیٹنگ. یہ میرا خیال ہے پرابلم بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس وقت میں گریجویٹ ہو رہا تھا 2010 میں, اس وقت باہر جانا 14 سے 15 لاکھ کی گیم تھی. ایگزیکٹلی, بالکل. اور اب جو سا ہے وہ جس طرح میں سن رہا ہوں لوگوں سے, بیکاز آئی ایم ناٹ ایکٹیولی فالوئنگ اٹ, بٹ اب 40 سے 50 لاکھ کی گیم بن چکی ہے. تو اتنے مطلب چلو کافی زیادہ سال ہو گئے ویسے when I think of it, but still the point is کہ اگلے 5-10 سالوں میں this is going to multiply. اور obviously بات ہے کہ کیونکہ ہم کما پاکستانی روپیز میں ہی رہے ہیں, تو ہم تو کم ہی کمائیں گے ایونچولی. بٹ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو کرنسی کا یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, جو کرنسی کی ڈیویلیویشن ہے اور یہ جس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے, this is again one of the reasons to go. This is one of the main reasons to go. Why? Because جو ہمارے ساتھ کے لوگ گریجویٹ ہوئے ہوئے اس ٹائم پہ چلے گئے, انہوں نے اتنے پیسے کما لیے کہ انہوں نے اپنی لائف اسٹائل وہاں بھی سیٹ کر لیا اور پیچھے اپنی فیملی کو بھی سیٹ کر دیا. اب جو بچہ جائے گا وہ تو اگلے 5 سال تک اور ہارڈ شپس فیس کرے گا, اور اس نے جب پاکستان پیسے بھیجنے تو کرنسی تو اور ڈی ویلیو کر رہی ہے, رائٹ. سو بیسکلی جب بھی آپ باہر جا رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے کنٹری کے سوشو اکنامیکل کنڈیشنز کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپنی کنٹری کی اکانومی کو دیکھ کر باہر جائیں گے اور آپ ایک ڈفرنس کرنسی میں کمائیں گے, تو ڈیفینیٹلی یو ول بی ارننگ مور دین اینی ادر ایوریج پرسن ہوز ارننگ ان پاکستان. آئی تھنک ایک اور چیز یہاں پہ ڈسکس کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ ویو ڈسکس کہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹ دے آر ایٹ اے ویری کریٹیکل ایج, بٹ پروفیشنلس جو جاب کر رہے ہیں اور وہ اب اپنے کیریئر میں ایکسل تھوڑا بہت کر رہے ہیں یا مڈ کیریئر لیول تک پہنچ چکے ہیں, میں جس سے بھی ملتا ہوں
kind of get that feeling کہ وہ ہمیشہ نا at the back of their heart or at the back of their head they're very clear کہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں نا اس سے بہت کم کما رہے ہیں. اینڈ ہر کوئی کہتا ہے یار باہر کی کوئی جاب مل جائے, بحرین میں جاب مل جائے, قطر میں جاب مل جائے, کہیں اور جاب مل جائے, یا انگلینڈ میں جاب مل جائے کہیں پہ بھی. اینڈ یو وڈ نو اٹ بیٹر دین می کہ کافی لوگ پاکستان سے انگلینڈ گئے ہیں آئی تھنک ہیلتھ کیئر میں, اور ایک بڑی ویو آئی اینڈ دین پیپل, ہاں اب وہ لوگ چلے گئے ہیں اور اب وہاں پہ وہ پالیسیز بھی چینج ہو رہی ہیں, اب ان کے لیے مشکلات بھی آ رہی ہیں. سو ہاؤ کین وی گائڈ دیم کہ یار کیا ٹھیک طریقہ ہے, کون سے ملکوں میں جانا چاہیے, اور مے بی what would be the best route. اچھا مدثر, پہلے تو میں آپ کے پہلے والے کویشچن کا آنسر کرتی ہوں. اب آپ بھی میرے ساتھ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ان حالات میں رہ رہے ہیں. آپ نے لوگوں کا فرسٹریشن دیکھا کہ they really want to move out of Pakistan, اور وہ اپنے 9 to 5 جابس میں اتنا پھنسے ہوئے کہ ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ وہ اپنی اپلیکیشن کر لیں. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نے موو کرنا ہے, بٹ ہم کوئی اسٹیپ نہیں لے رہے اس کی, کیونکہ ہمارے امپلائرس نے ہمیں ایسا پھنسایا ہوا ہے اپنے جال میں کہ ہم کوئی اسٹیپ لے بھی نہیں پا رہے. بیکاز ایک بہت بڑا ڈائلیما پاکستان کی مڈل کلاس کا یہ ہے کہ دے آر انیبل ٹو موو انٹو اپر کلاس, although they are working really hard, they are doing multiple jobs, they are doing side businesses, side hustles, but وہ اپر کلاس میں اس لیے موو نہیں کر پا رہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی ان کو موو نہیں کرنے دے رہی. اتنی فرسٹریشن اور اتنی نیگیٹیوٹی ہے, اتنی فرسٹریشن ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں آپ کچھ بھی کر کے ہمیں کسی بھی ویزا پہ بھیج دیں, ہم چھوٹا کام بھی کر لیں گے وہاں جا کے, یہاں پہ وائٹ کالر جاب کریں, وہاں جا کے کوئی چھوٹا کام بھی کر لیں گے. تو ہم ان کو ایک چیز سمجھاتے ہیں کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ, پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس تھنگ کہ آپ پاکستان میں 40 hours a week یا 60 hours a week کام کرتے ہیں تو آپ کو اتنے پیسے مل رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو آپ کی ورتھ کے مطابق پیسے ملیں گے. یہاں پہ all of us are understaffed. ہم چاہتے ہیں ہم 4 لوگوں سے 8 لوگوں کا کام کرا لیں یا 10 لوگوں کا کام کرا لیں, وہاں پہ یہ نہیں ہوتا. کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں گے ان کے ورک ایتھکس are definitely going to be better than Pakistan, definitely going to be better than Pakistan. تو the kind of mental relaxation that you have in those countries وہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گی. So I think moving out of Pakistan, لوگ تو کہتے ہیں کہ جی میں برین ڈرین کو سپورٹ کرتی ہوں, میں کیوں نہ سپورٹ کروں جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ لوگ میرے اتنے بچارے اتنے فرسٹریٹ ہو گئے ہیں کہ دے آر ایکچولی لوکنگ فار ادر جابس اینڈ ادر اپرچونیٹیز سٹنگ ایٹ ون جاب. وائی؟ بیکاز دے تھنک دے آر ناٹ بینگ پیڈ اکارڈنگ ٹو دیئر ورتھ. تو میرا لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ واقعی موو کرنا چاہتے ہیں, دس از دا ٹائم ٹو ٹیک اے اسٹیپ. آپ پچھلے 2 سال سے صرف سوچ رہے ہیں, سو دس از دا ٹائم. جنوری 25 ہے آپ کے پاس, سپٹمبر 25 ہے, ملٹیپل پروگرامس کھلے ہوئے ہیں. آپ کوئی فائنانسنگ اسٹریٹجی ہم سے لیں یا خود سے فائنانس کر کے اپنے آپ کو پہلا اسٹیپ لیں, موو آن اے اسٹوڈنٹ ویزا, اپ گریڈ یور ڈگری. پرانے زمانے کی 10 سال پرانی ڈگری جو کی ہوئی ہے اس پہ تو وہاں جا کے نوکری نہیں ملے گی نا. وہاں جائیں, اس کنٹری کی ڈگری کریں, اس کنٹری کی زبان سیکھیں, اب اس کنٹری میں جاب سیکر ویزا پہ آ جائیں. That country would definitely take you if you're a hard-working and a person with good communication skills and a high skill set. تو پاکستان جیسا انوائرمنٹ تو آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گا کہ جہاں پہ آپ کی ورتھ کے مطابق آپ کو سیلری نہیں مل رہی. وہاں پہ آپ کی ورتھ کے مطابق آپ کو سیلری ملے گی, اور آپ کے جو سوشل پریشرز پاکستان میں آپ کے پاس ہوتے ہیں جو کہ دکھاوا ہے ہمارا اور بہت زیادہ شو منی اینڈ شو تھنگ, وہ بھی وہاں پہ نہیں ہے. ایوری بڈی از کنسرنڈ ود دیئر اون تھنگس. تو سب سے پہلے تو یہ دونوں بیریئرز آپ کے بریک ہوئیں گے جب آپ کہیں باہر موو کریں گے. پھر آپ کا ایک اور کویشچن تھا, وہ یہ تھا کہ ہم سوری وٹ واز دا کویشچن نیکسٹ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کس طرح موو کر سکتے ہیں, کس کنٹری میں موو کرنا چاہیے. تو کس کنٹری میں موو کرنا یہ بہت بڑا اور ویگ سوال ہے. کسی بھی بندے کی پروفائل دیکھے بغیر ہم اس کو کنٹری سجیسٹ نہیں کر سکتے. دیر آر فیو پیپل ہو آر ریئلی گڈ ان مینیجنگ پیپل. ٹھیک ہے, ہم ان بچوں کو BBA آنرس کے بعد بھی ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کی ڈگریز میں کیوں ڈالتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ UK کے اندر ہیلتھ کیئر مینجمنٹ میں آگے جا کے سروائیو کر لیں گے. دیر آر پیپل ان پاکستان ہو ہیو ڈن نرسنگ, اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نرسز کی کیا تنخواہ ہے, لیکن وہاں پہ نرسنگ از ان ڈیمانڈ. آسٹریلیا کے اندر, کینیڈا کے اندر, US کے اندر, UK کے اندر اس وقت نرسنگ از دا ان ڈیمانڈ آکوپیشن. تو آپ وہاں پہ جا کے تو ڈبل ٹرپل ارن کریں گے. لیکن ان کو ہم نے کس ڈگری پہ بھیجنا ہے کہ وہ اپنا اسکل سیٹ بھی امپروو کریں اور وہاں پہ جا کے جاب بھی سیکھ کر لیں, کیونکہ یہاں سے ان کو ڈائریکٹلی جاب سیکر ویزا پہ بھیجنا کئی دفعہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. سو وی شو دیم دا اسٹوڈنٹ ویزا راؤٹ. سو وہ ہوگا ایون اف اٹس اے ورکنگ پروفیشنل, وہ ہوگا اسٹوڈنٹ ویزا کا راؤٹ ہی. دیکھیے اسٹوڈنٹ ویزا کا راؤٹ کیوں ہم انہیں دے رہے ہیں, کیونکہ ورک ویزا پہ وہ آج اپلائی کرنا شروع کریں گے, نہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اگلے 2 سال تک نہیں ملے, اور پاکستان سے تو موو کرنا اس وقت لازم ہے. تو جو اپرچونیٹی آپ کی پلیٹ میں ہے دیٹ از اسٹوڈنٹ ویزا. پاکستان سے تو موو کرنا اس ٹائم ایسا لگ رہا ہے کہ عبادت ہے. دیکھیں لوگ پہلے زمانوں میں ہجرت کیوں کرتے تھے, کیونکہ ان کی اپنی جگہ کے مسائل تھے,
ان کی اپنی جگہ پہ ان کے لیے رہنا ٹف ہو گیا تھا, حالات ٹف تھے, موسم ٹف تھا, یا سوشو اکنامیکل کنڈیشنز ٹف تھے, یا دشمنیاں تھیں, یا کچھ تھا, کچھ وار تھا. اس ٹائم پہ جو وار ہے وہ یہی وار ہے نا کہ آپ نے اپنے بچے کو بچانا ہے, اپنی فیملی کو بچانا ہے, اپنے فیوچر کو بچانا ہے. تو اگر آپ کہیں پہ واقعی ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں, آپ کہیں پہ موو کر جاتے ہیں, امیگریشن راؤٹ لے لیتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ویزا راؤٹ لے لیتے ہیں, تو اس میں کیا برا ہے؟ ہم پاکستانیوں کو اب سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے نا کہ ہم کیا ہیں. ہم نے کافی سوچ لیا آگے پیچھے کے لوگوں کے بارے میں, اپنے امپلائرس کے بارے میں, اپنی فیملیز کے بارے میں, اپنے ملک کے بارے میں. جب ہمیں ہی نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے اور ہم ہی سروائیو نہیں کر پا رہے, تو اب دس از اے ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ آور نیکسٹ جنریشن. ہماری تو جوں توں کر کے پاکستان میں گزر گئی جو گزرنی تھی. آپ کیسے اس انڈسٹری میں آگے؟ میں اس انڈسٹری میں شروع سے نہیں تھی. If I tell you my own background, so I belong to a family جس میں کو ایجوکیشن میں پڑھنا بھی ایک بہت بڑا گناہ تھا کہ بچی کو ایجوکیشن میں پڑھنے بھیج دیا. So when I did my FSC and I took my medical test, کیونکہ ہم سب کو ڈاکٹر ہی بننا تھا اس زمانے میں اور میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا, so I stood up against my family and I spoke to my father کہ اس وقت جو سب سے ایمرجنگ فیلڈ تھی وہ تھی بزنس ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے تو بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کرنی ہے, اور پاکستان میں جو اچھی یونیورسٹیز تھیں وہ ساری کو ایجوکیشن تھی. تو آئی ہیڈ ٹو فائٹ دیٹ بیٹل ود مائی فیملی کہ یار مجھے کو ایجوکیشن میں پڑھنا ہے. سو آئی واز دا فرسٹ فیمیل from my family or from my that locality جہاں پہ میں رہ رہی تھی. It was a محلہ system, so I was the first one to go into a co-education system. I studied there, then I was the gold medalist. مجھے 3 gold medals ملے میرے MBA کے اندر. After doing my BBA, میں نے جب MBA کیا مجھے 3 gold medals ملے. So my father was the one جنہوں نے ہمارے پوری سوسائٹی کے اندر مٹھائی بانٹی کہ پہلی بچی تھی جس کو ایجوکیشن میں بھیجا ہے, اینڈ شی ہیز ارنڈ 3 gold medals. سو مجھے یہ تھا کہ میں نے ڈاکٹر تو میں بن نہیں سکی, تو میں جس فیلڈ میں آ گئی ہوں وہاں پہ میں نے اپنا نام بنانا ہے. سو آفٹر ڈوئنگ دیٹ MBA مجھے یہ احساس ہوا کہ آئی شوڈ ناٹ بی اونلی اسٹکنگ ٹو دا کارپوریٹ سیکٹر, آئی شوڈ اسٹارٹ ٹیچنگ آلسو. بیکاز پریکٹیشنرس جو پڑھاتے ہیں نا بزنس, تو ان کا بزنس پڑھانے کا ایک اور ہی ڈفرنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جب ایک ایسا بندہ بزنس پڑھاتا ہے جس نے خود کارپوریٹ جاب نہیں کی. سو آئی اسٹارٹڈ ٹیچنگ ان 5 different business schools of the Twin Cities. This is how I developed my network and I developed my engagement with youth. تو میں نے یہ دیکھا کہ یار ہمارے بچے محنت کرتے ہیں, 4 سال کی ڈگریز بھی کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ پاکستانی سسٹم میں جابس کرتے رہتے ہیں. سو دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ فار ٹرانس نیشنل ایجوکیشن انڈسٹری کہ اگر ہمارے بچوں کو ہم پاکستان سے ہی UK کے اسپلٹ پروگرامس کرانا شروع کر دیں اور پھر ان کو ہم باہر بھیجیں. دین ڈیو ٹو دیٹ ٹرانس نیشنل ایجوکیشن انڈسٹری آئی گاٹ اے بوسٹ اینڈ I got this I kick-started my career in consultancy کہ I should be that person who would be guiding the student towards doing an international program. So my journey of 17 years of work experience that started back in 2007 اور ابھی تک میں اس میں ہوں, that started from literally corporate jobs in marketing and business development. But when I started teaching, I started connecting with our youth. سو میرے پاس میرے انسٹاگرام پہ, میرے فیس بک پہ جتنے بھی بچے ایڈڈ ہیں یا لنکڈ ان پہ جتنے بھی بچے ایڈڈ ہیں, یہ موسٹلی میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہوا ہے, جن کو میں نے کچھ سکھایا ہے. اور اوبیسلی اللہ کی ذات ہے عزت دینے والی, اللہ نے اتنی عزت دی کہ وہ بچے مجھ سے کنیکٹ کرتے ہیں, مجھ سے ایڈوائس لیتے ہیں ریگارڈنگ دیئر کریئرز, ریگارڈنگ دیئر ڈگریز. So this is how I started pursuing it as a profession. And now alhamdulillah I'm at a position where I'm guiding the students کہ آپ میرے پاس آئیں, اگر آپ نے پاکستان میں کوئی ڈگری کرنی ہے ہم اس کی بھی ایڈوائس دیں گے آپ کو. اگر آپ نے باہر جا کے کوئی ڈگری کرنی ہے تو اس میں بھی میرے پاس ملٹیپل ڈیسٹینیشنز ہیں جس میں میں بچوں کے ویزا پروسیسنگ کر کے ان کو باہر بھیج سکتی ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو تھیں لائک, آپ نے تو یہ کر لیا, اب جو میری طرح کے ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کریں؟ دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں جو سکسیس ریشو دیکھا ہے نا وہ جنرلی ایوریج اسٹوڈنٹس کا زیادہ دیکھا ہے ایز کمپیئر ٹو لائک اسٹوڈنٹس. ہم سکسیسفل ہو جائیں گے. ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے ایوریج اسٹوڈنٹ اور اس کو ہم کہیں پہ بھی باہر بھیجتے ہیں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے اسپیسیفک ڈیسٹینیشن. وہ بچہ چونکہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں لائک نہیں ہوں, مجھے ہارڈ ورک کرنا ہے, مجھے ڈیڈیکیشن دکھانی ہے, مجھے کنسسٹینسی چاہیے ٹو ریچ ٹو دا لیول جہاں پہ لائک بچے پہنچ رہے ہیں, تو وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے وین ہی گوز ابراڈ. سو ایوریج اسٹوڈنٹ کو کہیں پہ بھی پلیس کرانے کا جو ایک ہمیں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہمیں ایک مینٹل پیس ہے یا ہمیں ایک مینٹل سیٹسفیکشن ملی ہے, وہ زیادہ ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو کسی لائک بچے کو پلیس کرانے کا. سو آئی جنرلی ریئلی انجوائے ورکنگ ود ایوریج اسٹوڈنٹس. ہم ان ایوریج اسٹوڈنٹس کو ایسی ڈگریز میں پلیس کرتے ہیں جو ان سے آسانی سے بھی ہو جائیں اور جو ان کو آگے پاسپورٹ پہ بھی لیڈ کریں. اب لائک کسی نے اگر FSC کیا ہے اور اس کے FSC میں مارکس اچھی نہیں آئے تو پاکستان میں نا یونیورسٹیز بھی اس کو بہت اچھی نہیں مل رہی ہوتی ہیں, بالکل, اور اس کی پلیسمنٹ پاکستان میں بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو کیا اس کے لیے بھی راؤٹ ہے کہ وہ پھر ابراڈ چلا جائے؟ دیکھیں جو
ابراڈ پڑھنے والا طریقہ ہے نا, اس کو آپ پاکستان کے اکیڈیمک سے جب کمپیئر کریں گے تو پاکستان کے اندر ہے ہمارا ایگزامینیشن سسٹم, وہاں پہ ہوتا ہے اسائنمنٹ بیسڈ آپ کی ویلیویشنز ہوتی ہیں. وہاں پہ وہ بچے کو پورا کورس پڑھائیں گے, اس کے بعد اس کو ایک رول پلے کے لیے ایکسرسائز دے دیں گے کہ اب تم بتاؤ کہ if you would be in this situation, how would you tackle this issue? So that is coursework based learning. That is not examination based learning. اور وہاں پہ وہ بچوں کو بالکل یہ اسپرٹ انکلکیٹس نہیں کرتے کہ یو ہیو ٹو اسکور ڈسٹنکشن ان آرڈر ٹو گیٹ اے گڈ جاب. دے ٹیل دیم ایون اف یو آر ایوریج بٹ یو ہیو اے اسکل سیٹ, یو ہیو نالج, یو کین امپلیمنٹ دیٹ, یو آر گڈ ٹو گو اینڈ ون اے پراپر جاب. سو ہمارے جیسے ریٹ ریس نہیں ہے وہاں پہ. اسٹوڈنٹس کو جو لائق ہیں تو وہ اسکالرشپ کیسے لے سکتے ہیں یو کے میں؟ اگر میں لائق ہوں اور وہ بندہ اسکالرشپ پہ فری پڑھ سکتا ہے یو کے میں جا کے؟ دیکھیں, یو کے گورنمنٹ از ناٹ ویری keen in giving you 100% scholarships. They do not give very generous scholarships. اگر آپ جرمنی میں جائیں, اٹلی میں جائیں, یورپ سائڈ پہ جائیں, their governments are very keen in giving you 100% scholarships in their public sector universities because they want somebody to come and study in their own language. یو کے کے اندر چونکہ ساری پڑھائی انگریزی میں ہے, انگلش لینگویج میں ہے, اور یو کے کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بہت کینلی آپ کو اسکالرشپس نہیں دیتی. بٹ ان آرڈر ٹو گیٹ اے یو کے اسکالرشپ 70%, 80%, 50%, you need to have a very strong profile in Pakistan. وہ strong profile صرف آپ کی مارکس پہ نہیں بنتی, وہ آپ کے ایکسٹرا کریکولرس پہ بنتی ہے, آپ کے ایکسپیرینس پہ بنتی ہے, آپ کے اسکل سیٹ پہ بنتی ہے, آپ کی پرسنالٹی پہ بنتی ہے. سو وی ڈو ہیلپ دا اسٹوڈنٹس ان گیٹنگ دوز اسکالرشپس. بٹ اگر آپ کی پروفائل پہ آپ کو 1 سال اسکالرشپ نہیں ملی تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اسکالرشپ والی پروفائل نہیں رکھتے. جو بچے 5 سال فلی فنڈیڈ اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور پھر بعد میں پیسے لگا کے جاتے ہیں, تو وہ جب ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ اسکالرشپ والی پروفائل نہیں ہے, اس میں تمہیں فی پے کر کے جانی پڑے گی, اگر تبھی وہ بات سن لیتے تو 5 سال ویسٹ نہ ہوتے ان کے. اسکالرشپ پہ آپ 1 سال اپلائی کیجیے. اگر آپ کو 2 ٹرمس کے اندر فلی فنڈیڈ اسکالرشپ نہیں ملی, دیٹ مینس یو آر لیکنگ سم ویئر ان یور پروفائل. You just invest some money. This investment is going to be in your passport. This is not going to be your expenditure. This investment in your student visa is going to be an investment in your passport. آپ اپنے پاسپورٹ پہ 35 لاکھ انویسٹ کر کے جا رہے ہیں. سو ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ اسکالرشپ نہیں مل پا رہی تو چھوڑ دیں. Invest some money, go reach there. جاب سیکر ویزا ملے گا, پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ملے گا, اس کے بعد اسپانسرڈ جاب ملے گی. You will be able to earn all this money back. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم نے کافی حد تک اسٹوڈنٹس کو انکریج تو کر دیا باہر جانے میں, بٹ ایک پرابلم جو مجھے نظر آتا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ایونچولی وین دے گو ٹو کنسلٹنٹس تو دیر از اے لاٹ آف, آئی تھنک کہ بہت زیادہ نا 1 نمبر اور 2 نمبر کنسلٹنٹس ہیں. اور کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ کنسلٹنٹ ایونچولی 2 نمبر ہوئے گا اور میرے پیسے پھنس جائیں گے؟ بیکاز ایک بہت بڑی ریشو ہے پاکستانیوں کی جن کے پیسے کنسلٹنٹس کے پاس پھنسے ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایجنٹ کلچر بہت زیادہ ہے. پاکستان میں ہم جیسے کاؤنسلرس کو بچے ویلیو نہیں کر رہے ہوتے, وہ ایجنٹس اور کنسلٹنٹس کو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی چھوٹی یا بڑی دکان کھولی ہوئی ہے. وہ بچوں سے اپ فرنٹ پیسے مانگتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک بچہ میرے پاس آ رہا ہے اور میں اسے اپ فرنٹ کوئی فی چارج نہیں کر رہی, اور ایک بندہ اسے کہہ رہا ہے کہ اپ فرنٹ مجھے 35 سے 40 لاکھ چاہیے, تو جینوئن کون ہے ہم دونوں میں سے؟ اٹس اے ہائی ٹائم ہمارے پاکستانی بچے کو بائفرکیٹ کرنا پڑے گا, انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہی ہیز ٹو کراس دس لائن اینڈ ہی ہیز ٹو ڈو دس انویسٹیگیشن کہ کون بندہ ٹھیک گائڈ کر رہا ہے اور کون بندہ ٹھیک گائڈ نہیں. کیا بیسک اسٹیپس ہیں کہ آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں 1 نمبر اور 2 نمبر کنسلٹنٹ میں؟ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں, اس سے پوچھیں آپ کتنے ملک ٹریول کیا آپ نے. اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یو کے میں اگلی فیس خود نکال لوں گا, کیسے نکال لوں گا؟ آپ کبھی گئے ہیں یو کے؟ آپ کبھی گئے ہیں امریکہ؟ کتنے سکسیزفل کیسز ہیں آپ کے جن کو آپ نے وہاں بھیجا اور انہوں نے اپنی اگلی فیسیں خود نکالی ہیں؟ وی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم. ہمارے پاس تو ایک پلیتھورا ہے پڑا ہوا بچوں کی پروفائلس کا جن سے ہم ان کی بات کروا سکتے ہیں کہ ان کو ہم نے گائڈ کیا تھا کہ یو وڈ گیٹ اے اسپانسرڈ جاب اگر تم اس ڈگری پہ جاؤ, اور وہ اس بچے سے بات کرے گا, اس کو واقعی اسپانسرڈ جاب ملی ہوئی ہے. ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ لوگوں نے بھیجے ہیں باہر جو سکسیزفل ہو گئے ہیں باہر جا کے؟ دیکھیں, جب سے ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے, ہم بچوں کے ساتھ 1 to 1 فیس ٹو فیس بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری کنسلٹینسی بعد میں بھی چاہیے تو ہم بعد میں بھی آپ کے ساتھ کنسلٹینسی آپ کو پرووائڈ کریں گے ان وننگ یور جابس. کچھ بچے ایسے ہیں جو وہاں پہنچ جاتے ہیں, بریک اپ دا کنیکشنز ود اس. کچھ بچے ایسے ہیں جو ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اب ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے, وی آر گوئنگ ٹو شفٹ ان PSW, ہاؤ ٹو ہنٹ جاب ان PSW. وی گائڈ دیم. ٹھیک ہے, اب ایک بچے کی ایبلٹی بھی تو ہے نا, اس نے خود بھی تو کرنا ہے. وی کانٹ جسٹ ہولڈ ہز فنگر اینڈ
we have to cross this whole journey with him. हम बच्चे को गाइड करते हैं हाउ टू विन जॉब्स, हाउ टू बिल्ड दैट एटीट्यूड या एट्रीब्यूट्स इन योर पर्सनालिटी टू विन दैट स्पॉन्सर्ड जॉब. और मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वहाँ पे स्पॉन्सर्ड जॉब्स मिली हैं. एंड आई टेल यू वन स्टोरी जिसमें एक बच्चा है जिसको स्पॉन्सर्ड जॉब मिली बिकॉज व्हेन आई वाज इन यूके आई वाज टॉकिंग टू हिम एंड आई वाज गाइडिंग हिम कि तुमने अपने एम्प्लॉयर से यूँ बात करनी है कि मैं आपकी इतनी सेल्स इंक्रीज कर दूंगा, या तुमने इस तरह सेल्स उसकी बढ़ानी है और तुमने तब उससे स्पॉन्सरशिप मांगनी है, अभी नहीं मांगनी है, पहले उसको नहीं बताना कि तुम हेल्पलेस हो और तुमने इस टाइप पे करना है. उसको पूरी हमने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करके दी. He went on that strategy, he followed that strategy. उसके एम्प्लॉयर ने उसको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस निकाल के COS इशू किया, उसको वो स्पॉन्सर्ड जॉब मिली. I was the one who got the first call from him. He didn't call his parents. He called me and he said, "Ma'am Javeria, आपने मुझे जो स्ट्रैटेजी बताई थी और आपने जो मुझे गाइडेंस दी थी, I've got that sponsored job." So 5 साल के बाद he would be on his ILR. And 6 साल के बाद इंशाल्लाह he would be on the British passport. And I would be really proud of him कि मैंने उसको गाइड किया और उस गाइडेंस को पकड़ा. हमारा काम गाइड करना है, लेकिन बच्चों का काम फॉलो करना भी है. पाकिस्तान का बच्चा बहुत इधर उधर की बातें सुनता है वहां जाके. सो बात ये कि अगर आपको एक मेंटोर मिल गया है तो आप उसकी बात सुने और आप उसको फॉलो करें. और जो इन्होंने बात की 1 नंबर और 2 नंबर कंसल्टेंट की, इट्स अ हाई टाइम. हमारा जो इंटरनल पंजाब का बच्चा है, मंडी बाउद्दीन का बच्चा है, हमारा KPK का बच्चा है, नारोवाल का बच्चा है, सियालकोट का बच्चा है, इंटरनल लाहौर का बच्चा है, ही हैज टू टेक दिस बाइफर्केशन. He has to decide कि उसने किस कंसल्टेंट के पास जाना है. मैं सबको ये नहीं कह रही कि आप उठ के मेरे पास आ जाएं. I have 4 to 5 ऑफिसेज इन पाकिस्तान. हम वहाँ से भी डील करते हैं. हम इंस्टा फेसबुक से तो गल्फ की क्वेरीज भी डील करते हैं. आप हमें भी क्वेरीज भेज सकते हैं. लेकिन अगर आप हमारे अलावा भी किसी के पास जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि उस कंसल्टेंट का कोई ब्रांड नेम है, उसने पहले कोई लीगली बच्चों को भेजा हुआ है और वो अप फ्रंट आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा. अप फ्रंट पैसे किस चीज के लेने हैं जब प्रोसेस रन ही नहीं हुआ हुआ? तो चले कोई वीजा फाइलिंग पे पैसे मांगता है, कोई किसी और स्टेप पे पैसे मांगता है, बात समझ में आती है. सो अपफ्रंट पैसे मांगने वाले कंसल्टेंट से बचें. ऐसे कंसल्टेंट से बचें जो खुद कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, जो खुद कभी यूनिवर्सिटी ही नहीं गया. आई थिंक काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद आई थिंक हर बंदे का दिल जाएगा जाने. मेरा भी जाने को दिल कर रहा है बाहर, बट लेट्स सी कि क्या बनता है क्या नहीं. बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. और बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, सारा सब कुछ था. अगर ऑडियंस में से किसी किस्म का क्वेश्चन है, आप बाहर जाना चाहते हैं किसी भी, और आपको क्यूरी है, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली जवेरिया को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. हम उनको टैग कर देंगे ऑन द पेज. कोई भी कमेंट्स है, किसी किस्म का क्वेश्चन और आप हमें चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम इस तरह के कंसल्टेंट्स को बुलाएं जो आपको लेजिटिमेट बता सकें कि आप किस तरह बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हर पाकिस्तानी बाहर जाना चाहता है. बट भाग दौड़ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सिलेक्शन करें तो एक अच्छे बंदे की सिलेक्शन करें ताकि आपकी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो महफूज हो सके, क्योंकि स्कैम से भरी हुई दुनिया. और जब पाकिस्तान में भेड़ चाल चलती है तो हर दुनिया का बंदा कहता है कि मैंने बाहर जाना है, बट उस भेड़ चाल में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सही और गलत में डिफ्रेंशिएट कर सकें और सही बंदे को चूज़ कर सकें. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच आपका मुझे इनवाइट करने के लिए. और वी एज हम पाकिस्तानी हैं, हमारा इतना एक्सपीरियंस है काम करने का, तो ये हमारा ही फर्ज बनता है कि हम बच्चों को इतना तो गाइड करें कि एटलीस्ट 2 नंबर कंसल्टेंट से बचें. आगे तो अल्लाह मालिक है हम सबका, इस मुल्क का भी, हमारा भी, बच्चों का भी. हमसे जहाँ तक कोशिश हो सकती है हम बच्चों को गाइड करते हैं, उनका साथ देते हैं. बाकी अब बच्चों पे भी है द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दे विल डू टू मेक देयर फ्यूचर्स. थैंक यू जी. ओके, थैंक यू. थैंक यू.